अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल अल्लाह की पनाह में होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और आप लोगों की अच्छी ख़बरें ही हम सबको एक दूसरे को सुनने के लिए मिले। हज़रत अबू कतादा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के दरमियान अरसा में हर माह 3 दिन अय्याम बीस के रोज़े रखना उम्र भर के रोज़ा रखने के बराबर है। तो आज से अय्याम बीस के मंगल वाले दिन से रोज़े शुरू हैं। उम्मीद है कि आप सब ने रोज़े रख के ये बहुत बड़ा सवाब कमाने की यकीनन कोशिश की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उन गुनाहगारों में से शामिल हूँ, मैं मेरे हस्बैंड भी, कि हमने तो रोज़े रखे हैं। अल्लाह करे अल्लाह की रज़ा के लिए, अनाउंसमेंट के लिए नहीं। बताना भी इसलिए होता है कि ताकि दूसरों को शौक़ हो। जब मैंने अपनी नेबर से सुना ना कि वो रोज़ा रखती हैं बहुत साल पहले, सोमवार का रोज़ा, जुमेरात का रोज़ा, इस दिन कोई हाई टी, कोई किटी पार्टी कोई ना रखें, ज़िक्र वगैरह, इस दिन तो रोज़ा है। तो फिर मुझे भी शौक़ हुआ, अगर उनका रोज़ा है तो फिर मैं भी क्यों नहीं रख सकती। मैं कोई बीमार हूँ, मेरे कोई नहीं है कि मैं रोज़ा रख सकूँ। अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है ना, कमज़ोर तो नहीं हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं रख रही, मैं भी रखूँ। उसके बाद मुझे शौक़ हुआ था, इसलिए मैं भी आपको बता रही हूँ कि रोज़े रखें। अगर आज नहीं रखा नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, आप सुबह से रख लें, कल परसों उससे अगला दिन रख लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दफ़ा बदला भी लेते थे दिन, लेकिन ये 13, 14 और 15 ये बहुत सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। इस वक्त इंसान का जो ब्लड है वो बहुत जोश मारता है, हर गलत काम करने की तरफ इरादा लेके जाता है। इसीलिए हमारे मज़हब में है इस दिन के रोज़े रखें ताकि आप अपने आपका नफ्स आपके कंट्रोल में रहे। अल्लाह ही हमें सीधे रास्ते पर चलाए। कभी दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखें। आपको अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब किसी के लिए दुआ करेंगे, आप यकीन करें आपके लिए रिज़्क़ से, फ़ज़ल से, रहमत से, करम से, सेहत से, आपकी हाजतों की कबूलियत से अल्लाह आपकी झोलियों को भर देगा। खाली तो वही रहता है ना जो कंजूस होता है, बख़ील, हासद, उसकी नीयत नहीं भरती कभी। काश अल्लाह हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, हमारे नफ्स को अच्छा कर दे। हम में से शैतान निकाल दे जो हमारे नफ्स पे चूंझ रख के लेटा रहता है, अपनी चूंझ रखे ही रखता है, पूरी रात उसकी चूंझ हमारे नफ्स पे, सीने पे रहती है, ताकि हम फजर उठने ना पाएँ, अल्लाह का जिक्र करने ना पाएँ हर करवट के साथ। रब करीम से दुआ है आपको सेहत सलामती के साथ हर परेशानी, तकलीफ़ और दुख से महफूज रखे। रब्बुल आलमीन अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों से नवाजे और हमेशा खुश व खुर्रम रखे। ये बहसीयत मुसलमान हमारा पुख्ता यकीन और हमारा ईमान है कि दुनियावी ज़िंदगी टेम्परेरी है, आर्जी है, और मुश्किलात और आज़माइश मुस्तकिल नहीं है। मुश्किलात में डालने वालों से बड़ा मुश्किलात से निकालने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। उम्मीद तो लगानी चाहिए ना कि वो हमें हमारी मुश्किलात से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ निकाल देगा। वो हमारे दुख इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मिटा देगा। वो हमारी हाजतों को इंशाअल्लाह ताला भर ले आएगा। वो हमारी ज़रूरतों को इज़्ज़त और पर्दे के साथ वक्त पे पूरा फरमाएगा। हमें भी शुक्रगुज़ार बनाए कि शुक्र है हमारी आँखें देख रही हैं, शुक्र है कि हमारे कान सुन रहे हैं, शुक्र है कि हमारा ब्रेन समझ रहा है, अच्छी सही फैसले अल्लाह के हुक्म से कर रहा है। शुक्र है कि मेरे हाथ कोई चीज़ पकड़ सकते हैं, हम अपनी करवट ले सकते हैं। शुक्र है हमारी टांगें चल सकती हैं, शुक्र है हमारा दांत खा सकते हैं, शुक्र है हमारी ज़ुबान हम बोल सकते हैं, हमारे कान सुन रहे हैं। शुक्र है उसने हमें अपनी छत दी, हम उसके नीचे बैठे हैं। शुक्र है उसने हमें साहब औलाद किया और आगे हमारी औलाद को औलाद दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर कौन खुशकिस्मत होगा हम सब जितना। तो हमें तो शुक्र करना चाहिए ना अल्लाह का। ऐ हमारे परवरदिगार, इस वक्त जिस मुश्किल और नागहानी आफत कोरोना वायरस जैसी मूजी वबा में गिरफ़्तार हैं, इससे सिर्फ़ तेरी ज़ात ही निजात दिला सकती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। या अल्लाह इस वबा से पूरी आलमी इंसानियत को जल्द निजात दे दे।
یا رب العالمین ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے اور تمام پریشانیاں دور فرما اور ہم سب کی سختیاں مشکلات دور فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے لیے اپنے در سے آسانیاں پیدا کر اور ہم سب کو کھلا، حلال، فراخ، برکت والا اور خوشیوں پہ خرچ کرنے والا اور خیر پہ خرچ کرنے والا رزق عطا فرما۔ صرف تو ہی دے سکتا ہے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، ایوری تھنگ ان دا ورلڈ از بیوٹیفل ڈپینڈنگ آن آور تھاٹس۔ A school bell sounds irritating at 8 AM۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا یہ تو اسکول جانے کا وقت ہو گیا تو اریٹیٹ کرتی ہے، اب سارا دن بند رہنا ہے، بٹ دا سیم بیل ساؤنڈس میلوڈیس ایٹ 2 PM۔ جب وہ 2 بجے والی بجتی ہے پتہ ہے اب گھر جانا ہے تو ہمیں خوشیاں چڑھ جاتی ہیں۔ بیل تو وہی ہے، صرف ہمارے اپنے یہ تھاٹس ہیں، اس کو ہم لیتے ہیں کہ پھنسنا ہے پورا دن، اس کو ہم لیتے ہیں کہ اب آزاد ہوئے۔ بس اچھا سوچیں، اللہ ہمارے لیے بہت بھلا کرے گا، بہت اچھا کرے گا۔ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کا دور تھا، ایک شخص کی طبیعت ناساز ہوئی تو طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ مجھے دوائی بنا دو۔ طبیب نے کہا دوائی کے لیے جو چیزیں درکار ہیں سب ہیں سوائے شہد کی، اگر تم مجھے تھوڑا سا شہد لا دو تو میں تمہاری دوائی بنا کے دے سکتا ہوں جس سے تمہاری بیماری ہمیشہ کے لیے جاتی رہے، لیکن میرے پاس شہد نہیں۔ اس نے ایک چھوٹی سی ڈبیا لی کیونکہ اس نے تھوڑا سا شہد مانگا تھا، اس نے پھرنا شروع کیا، ہر دکان، ہر مارکیٹ، ہر گھر سے مانگنا شروع ہو گیا، کہیں سے اس کو شہد نہ ملا، ہر ایک نے کہا نہیں ہے۔ آخر کار وہ ایک دن محمود غزنوی کے دربار پہ دستک دی اور ایاز نے دروازہ کھولا۔ وہ ہے نا ایک شعر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی ایاز نے دروازہ کھولا تو اس آدمی نے کہا، یہ چھوٹی سی ڈبی تھی اتنی پدی سی، کہ اس میں مجھے شہد چاہیے اپنی بیماری کے لیے۔ اس نے کہا بس اتنا؟ اس نے کہا ہاں، لیکن کہیں سے نہیں ملا۔ اس نے کہا میں محمود غزنوی سے اپنے بادشاہ سے پوچھ کے آتا ہوں، بادشاہ سلامت سے، ان کے پاس گیا تو اس نے کہا یہ ڈبی ادھر رکھ دو، یہ بڑے بڑے جو ہے نا ڈبے 3 یہ لے جا کے اس کو دے دو شہد کے۔ اس نے کہا سر یہ اس نے اتنے بڑے بڑے ڈبے کیا کرنے، اس کو اتنا چاہیے۔ اس نے کہا اس نے اپنی ضرورت اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے، وہ ایک بیچارہ غریب تنگ دست آدمی ہے، لیکن وہ ایک بادشاہ کے دربار پہ آیا ہے، ہمیں تو اپنے سوچ کے مطابق اپنے حالات کے مطابق دینا چاہیے نا، اس لیے تم وہ 3 بڑے بڑے جو پڑے ہوئے ہیں نا جار اٹھا کے اس کو دے دو۔ لہٰذا جب آپ کسی اچھے بڑے ظرف والے انسان کے پاس جائیں تو وہ آپ کو مشورہ، آپ کی مدد اپنے ظرف کے حساب سے کرتا ہے، اور جب کسی کمینے کے پاس جائیں ہم جیسے کہ تو وہ اپنے ظرف کے حساب سے بات کرتا ہے، وہ ایسی بات کرے گا اور بھی گرا دے گا آپ کو، اور بھی ڈپریشن میں ڈال دے گا، نہیں یہ تو نہیں ہونے والا، یہ کہاں ہوگا، یہ کیسے ہوگا، آپ کی جو رہی صحیح امید ہے وہ بھی توڑ دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو امید لگانے والے ہوں، جو امید توڑنے والے نہ ہوں، جو گرے کو کھڑا کرنے والے ہوں، گرانے والے نہ ہوں، جو امید بندوانے والے ہوں، امید توڑنے والے نہ ہوں۔ لیکن یہ اللہ کا گفٹ ہے جس کو وہ دے، ہر بندے کے تو نصیب میں بھی نہیں ہے کسی گرے کو کھڑا کرنا۔ بادشاہ نے ایاز سے کہا ایاز وہ مزدور آدمی ہے، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ہم بادشاہ ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ پاک سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگیں، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ مانگیں تو صحیح، ہم اپنی حیثیت سے مانگیں، وہ بے نیاز ہے، سارے جہانوں کا مالک، انشاءاللہ وہ ہمارے مانگنے سے کہیں بڑھ کے ہمیں دے گا۔ آپ سب سنتے ہی میری دعا کو بس آمین کہہ دیا کریں، جب ہم آمین کہہ دیں نا تو پھر فرشتے اس پہ مہر لگاتے ہیں۔ میں آمین کہہ رہی ہوں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی کہ آمین، اللہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ایسا ہی حکم فرماتے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ شرط یہ ہے کہ مانگے تو صحیح، اگر آپ نے اب میری پوری بات سن لی ہے تو ایک دفعہ درود شریف ابراہیمی پڑھ لیجیے، اگر پوری بات سن لی ہے
مجھے بھی ثواب ہو جائے اور آپ کو بھی ثواب ہو جائے۔ اللہ رب العزت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بہت فضل کرنے والا ہے، کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو میں آج بتانا چاہتی ہوں ذکر کے متعلق، کیونکہ کئی لوگوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا آپ لوگوں کو اتنے لمبے لمبے وظائف بنتے، اتنا کوئی کیا پڑھتا رہے، بس یہی کرتا رہے۔ تو جب نماز 5 وقت پڑھ لی اللہ نے جو فرض کیے تو بس ٹھیک ہے، اتنا ہی۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی آج ذکر کے متعلق، ذکر کے فوائد کیا ہے۔ اس سے پہلے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتاؤں جن کے 3 لفظ ہیں، اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ سمندروں کے جھاگ سے بھی زیادہ اونچے اگر گناہ ہو تو بیٹھ جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گناہوں کو معاف کروانے اور نیکیاں حاصل کرنے کا نبوی نسخہ، سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی شان کے لائق، اور اس کی تعریف کرتا ہوں اس کی بیان کی ہوئی تعریف کے ساتھ۔ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اب دوسری بات، 3 بڑی بیماریاں، اگر خطرناک بڑی بیماریاں ہوں تو بھی آپ کیا کریں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پاک ہے میرا رب عظمت والا اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں، بس 3 بار پڑھ لیں، آپ کی خطرناک بھی 3 بیماریاں گئیں، آپ کو پیشگی مبارک ہو۔ اگر آپ کے نصیب میں ہو نا کہ وہ بیماریاں چلے جائیں تو آپ یہ پڑھ لیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، صبح 3 دفعہ، شام 3 دفعہ پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن کیا ہی اچھی بات ہو اگر آپ، میں، ہم سب لوگ، میرے نبی کی ساری امت اس کی ایک تسبیح صبح ایک شام پڑھ لیا کریں، کوئی سزا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو کیسے پیار کرتے ہیں، میری جان میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، میں قربان جاؤں، میرا لاڈلا، میرا سونا، میری لاڈلی، میری پاری، میری سونی، کرتے ہیں نا، تو اللہ ہے، آپ اللہ کو پیار کریں نا، ہمارا اللہ پیارا، ہمارا سونا، ہمارا لاڈلا، ہمارا والی، ہمارا آقا، ہمارا مولا، ہماری جھولیاں بھرنے والا، ہمیں دینے والا۔ کہتے ہیں ایک بندہ ان پڑھ تھا، اس نے اللہ سے پیار کا اظہار کرتے کرتے کہا کہ اے اللہ اگر تو مجھے نظر آویں تو میں تیرے سے کنگا پھیرا، میں تیریاں جواں کرنا۔ تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، وہ ان پڑھ آدمی تھا، جنگل میں پھر تو فوراً آواز آئی، خبردار یہ میرا بندہ ہے، یہ اپنے پیار کا مجھ سے اظہار کر رہا ہے، اپنی زبان میں، اپنے طریقے میں خوش ہو رہا ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ لہٰذا اللہ کی تعریف کریں، یہ اللہ کی تعریف ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پاک ہے میرا اللہ اور سب تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے۔ تو ہمیں تو کرنی چاہیے نا، جب کہ ہم اس کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں، اور اس نے کہا میں نے اپنے بندوں کو اور کسی وجہ سے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کریں، مجھے کو اپنا معبود برحق مانیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بس جب بھی مانگیں مجھ سے ہی مانگیں، غلطی ہو جائے تو معافی مانگیں، جھک جائیں، روئیں اور آئندہ کبھی غلطی نہ کرنے کا عزم کریں، اور امیدیں صرف مجھ سے باندھیں اور جھولی صرف میرے آگے پھیلائیں، تو بن جائے نا ہم سب ہوں۔ اللہ ہم سب کو بنا دے، آمین۔ ابھی میں آپ کو ایک دعا اور بتاتی ہوں، مجھے تو یہ دعا آتی ہے لیکن اس کے ساتھ تفصیل میں ذرا لکھا ہوا بھی ہے تو میں پڑھ کے ہی بتاؤں۔ اللہم انی اسالک مما عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ میں بڑی عظمت والے سبحان و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اس کی شان کے مناسبت اور اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کی بیان کردہ تعریف کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں سے مانگتا ہوں جو تیرے پاس ہیں، اور اپنے فضل کی مجھ پر بارش کر، اور اپنی رحمت مجھ پر پھیلا دے، اور اپنی برکت مجھ پر نازل کر۔ بات یہ ہے کہ روزے کے ساتھ بندے کا حلق خشک ہو جاتا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے ہو قبیصہ؟ میں نے عرض کیا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں،
میں آپ خاتم النبیین کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ مجھے وہ چیز سکھائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس پتھر درخت اور ڈھیلے کے پاس سے گزرے ہو اس نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے اے کبیسہ۔ صبح کی نماز کے بعد 3 دفعہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہو، اس سے تم اندھے پن، کوڑ اور فالج سے محفوظ رہو گے۔ اے کبیسہ یہ دعا بھی پڑھا کرو، اللہم انی اسألک مما عندک وافظ علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک، یہ بھی پڑھا کرو۔ تو انہوں نے کہا یہ پتھر درخت ڈھیلے جس کے پاس سے تم گزرے سب نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، تو لہٰذا اس کو پڑھا کریں، بہت شوق سے پڑھا کریں۔ اگر آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو ایک دفعہ پڑھنے کا ثواب 20,000 نیکیاں ہیں، اور اگر 101 دفعہ پڑھیں گے تو آپ خود ہی ضرب کر لیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جمع کرنا سیکھیں تو بس آپ کا کام جو ہے بن جائے گا۔ آج انشاءاللہ میں جس بات کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گی نا وہ ہے ذکر کے فوائد، کیونکہ میں نے پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نا کہ لوگ کہتے ہیں 5 وقت نماز پڑھ لو تو بس اس میں اللہ کا ذکر ہو گیا، وہ فرض ہے پورا ہو گیا، بس پھر فارغ۔ اس طرف میں لے کے جاؤں گی کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ پہلے مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آئی ہے، بڑی سچی کسی نے کھری بات کہی ہے، گفت مرگ عقل گفتم ترک فکر۔ اس نے پوچھا عقل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا فکر کو ترک کر دینا۔ یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ گفت مرگ عقل، عقل مر گئی، یہ کیا؟ اس نے پوچھا عقل ختم ہو جانا، مر جانا، یہ کیا ہے؟ گفتم، میں نے کہا ترک فکر، فکر کرنا چھوڑ دینا۔ اس نے پوچھا عقل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا فکر کو ترک کر دینا۔ پھر موجیں ہی موجیں، پھر کیا ہے؟ گفت مرگ قلب، گفتم ترک ذکر۔ اس نے پوچھا دل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا ذکر کو ترک کر دے۔ اس بات کی طرف میں لے کے جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا دل کی موت کیا ہے؟ میں نے کہا ذکر کو ترک کر دینا۔ اور یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، اس پہ میں آج آپ کے لیے ایک پورا ایپیسوڈ نکال کے رکھا ہوا ہے اپنی ڈائری میں سے کہ کیا ہے وہ، تو پھر تو بات بنے گی۔ صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بہت زیادہ تسبیحات کیا کریں جو اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ آتی ہیں۔ 63 ہیں، 63 آیات الہی ہیں جن کی تسبیحات ہیں۔ عصر سے مغرب تک تسبیحات بہت کریں، اور رات آدھی رات یا فجر کے بعد جب کوئی اور دھیان نہ ہو اس وقت آپ خوب اللہ کو یاد کریں۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں ذکر کرنے کا اللہ کا حکم، ذکر کرنے کا اللہ نے بار بار کہا ہے ذکر کرو، اللہ کے رسول نے بار بار کہا ہے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو سورج نکلنے تک اور سورج غروب سے قبل، اور نماز پڑھو۔ علماء نے ترجمہ کیا کہ نماز کے یہ نماز کے بارے میں ہے۔ اب یہ بتائیں کہ نماز قبل غروب کے وقت تو نہیں ہوتی نا؟ کیا غروب کے تھوڑی دیر پہلے نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا، وہ تو غروب کے بعد ہوتی ہے۔ مگر تمام علماء نے فیصلہ دے دیا جناب کہ یہ نماز کی طرف اشارہ ہے، یہ مغرب کی نماز ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے؟ یہ تو جو بھی کر لے، اپنی نوجوان لڑکی اسٹوڈنٹ سے عشق فرمائیں پھر شادی کر لے، وہ تو علماء کرام ہیں، ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے، ہم تو بے عقلیں ہیں، وہ تو ماشاءاللہ عقلوں والے ہیں، جو بھی کرے ان کے لیے اجازت ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ذکر ہی ہے، نماز تو 5 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، کیا پھر خدا کی یاد سے غافل رہیں؟
نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، مگر 5 ٹائم کی نماز میں 1 گھنٹہ مطلوب ہے، ٹوٹل 1 گھنٹہ اگر آپ بہت دل لگا کے پڑھیں، کسی مشینی انسان کے ساتھ نہ پڑھیں۔ مشینی کے لیے تو یہ 10 منٹ کا کام ہے، 2 منٹ کی ایک نماز، 2.5 منٹ کی ایک نماز، 2 منٹ کی ایک نماز اور 1 منٹ کی ایک نماز، ایسے میں نے کئی دیکھے ہیں۔ آپ 1 رکعت پڑھیں، آپ ان کی طرف دیکھیں، وہ نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے پڑھ لی۔ اچھا پڑھ لی؟ میری تو ابھی 1 رکعت ہوئی۔ وہ کہتے ہیں اچھا تمہاری ہوئی ہوگی، ہم نے تو پڑھ لی۔ تو کیا کریں؟ شیر کی مرضی انڈے دے یا بچے دے، یہ تو اس کی مرضی ہے نا، انڈے دینے لگ جائے یا بچے دینے لگ جائے۔ لہٰذا اگر وہ کہہ دے 1 منٹ میں اس سے پوری نماز پڑھ لی تو شیر ہے نا، آپ مان جائیں۔ تو پھر یہ کریں کہ 1 گھنٹہ تو یہ ہو گیا اور بس۔ تو پھر سارا دن اور ساری رات کیا ہم لوگوں نے اللہ کی یاد سے غافل رہنا ہے؟ مائی ڈیئر فرینڈز، یہ سوچیں کہ کیا پھر ہم نے اللہ سے غافل رہنا ہے؟ نہیں نا، ہمیں تو ہر لمحہ اپنے رب کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اچھی طرح بتا دیا کہ ذکر الگ ایک بات ہے، نماز ٹائم پر اور وضو سے پڑھی جاتی ہے، ذکر اس کے علاوہ ہے، اس کے مینرز ہیں، مینر کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ کیا نماز کے بعد ہم اللہ کی طرف نہ بڑھیں؟ بڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیں۔ میں کوئی زبردستی تو نہیں کسی کو لگا سکتی نا، لیکن آپ میری فریاد کو سن تو سکتے ہیں نا۔ مل نہیں نہ رہے۔ ملنے پہ کسی نے شعر کہا، طارق عزیز کا تھا، ہولی ہولی بھول جاواਂਗੇ ایک دوجے دیاں شکلاں بھی، ہولی ہولی بھول جاواਂਗੇ ایک دوجے دیاں شکلاں بھی، ہولی ہولی بھول جاواਂਗੇ زندہ رہن دیاں عقلاں۔ تو یہ لیکن ہم اگر ملتے نہیں ہیں، لیکن آخر ہم سب لوگ ہیں تو صحیح نا جن کو اللہ نے سلامتی دی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آیت کریمہ لوگ پڑھتے ہیں نا تو کیا کیا نخرے ہوتے ہیں۔ اللہ میری توبہ، صفائیاں، اگربتیاں، خوشبو، اللہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اگربتی کی خوشبو اتنی کر دیتے ہیں کہ لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ جس نے یہ توبہ کی پہلی دفعہ، اس پیغمبر کا ماحول تو دیکھیں کس حال میں توبہ کی، جسے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے ظلمات، بحر ظلمات میں تھا، کالا سمندر، بدبودار مچھلی کا پیٹ، اس میں تھا وہ سمندر جہاں۔ تو اللہ نے تو وہاں اس کو آیت کریمہ بتا دی، پڑھ۔ اللہ نے تو نہیں کہا پہلے اگربتیاں لا، پہلے مچھلی کا پیٹ صاف کر، چمکائیاں کر، پھر اگربتیاں لگا، پھر پھول لگا، پھر میں بتاؤں گا۔ اس سے تو مچھلی کے پیٹ میں بتا دی، اور باہر بھی نکال، قبول بھی کر لیا، آزاد بھی کر دیا، کدو کی بیل بھی اگا دی، اس کا سایہ بھی دے دیا، بکری بھی کھڑی کر دی، اس کا دودھ بھی پینے لگ گئے۔ یہ تو اللہ کے کام ہے نا۔ پھر ہم دیکھیں نا ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کس حال جسے ادھر یونس علیہ السلام نے توبہ کی، اور کتنی خوبصورت توبہ کی، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تو یہ نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ محبت وصال میں نہیں ہے، جو چیز مل جاتی ہے اس کے ساتھ تو کتے والی ہوتی ہے، وہ تو مل گئی نا، اب اگلے کی تلاش، دائیں بائیں بائیں، یہ انسان کرتا ہے نا۔ جو مل گئی بس یہ فارغ ہے، اب کوئی اچھی سی چیز اور ڈھونڈو۔ جو نہیں ملی اس کے پیچھے پاگل ہو کے جھوٹ سچ بول کے دوڑے پھر۔ لہٰذا یاد رکھیں، محبت وصال میں ہے ہی نہیں، وہ ختم ہو جاتی، ڈیڈ، ختم، مر گئی۔ محبت دوری میں ہے، جو چیز نہیں ملتی اس کے لیے بندہ تڑپتا ہے، مرتا ہے، دیٹس اٹ۔ یہ میں آج آپ کو کنفرم بات بتا دوں، غلط فہمیاں سب نکال دیں۔ وہ لوگوں کی محبت دیکھیں جو دلہن لینے جاتے ہیں، زمین و آسمان ملاتے ہیں، وہ جی ہم نے تو رشتہ کیا ہے، کوئی لوگ ہے، کوئی لڑکی ہے، واہ واہ، وہ جی جہاں ہمیں اپنی بیٹی دینی، کوئی لوگ ہے، کوئی لڑکا ہے، کوئی گھر والے، واہ واہ۔ جو ہی گھر آئی کھیل ختم، مزہ ہضم۔ نیت کی محبت جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، نیت سے محبت کرنا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے مجھ تک تمہاری نیت پہنچتی ہے،
گوشت، خون، پیسہ، صدقہ، خیرات، یہ میرے پاس نہیں آتا. اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ نیت. اور نیت کبھی ختم نہیں ہوتی. نیت ہمیشہ نیت ہے. نیات اللہ تک جاتی ہیں، وہی اللہ کو چاہیے. تسبیحات 80% لوگ اللہ کے فضل سے کرتے ہیں. یہی بات حضور پاک فرماتے تھے کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے. وہ یہی ذکر اور تسبیحات ہیں. ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کو ظاہر خد و خال میں نہیں دیکھا. ان کی معرفت رسول کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی خد و خال کو ہم نے ظاہری حالت میں نہیں دیکھا. وہ تو اللہ کے محبوب تھے جو علم و فکر کی انتہا تھے. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھا، نبیوں پہ مہر ہو گئی. اس کے بعد وہ علم میں سب سے آگے تھے. اگر ان کو مکمل علم نہ ہوتا تو کون خدا نخواستہ ان کو رسول اور نبی مانتا. آپ اپنے سے زیادہ سمجھ والے کو اپنا لیڈر بناتے ہیں. پلز آف وزڈم آپ صحیح ہونی چاہیے. یہی ہم دیکھتے ہیں کہ پلز آف وزڈم اس کی صحیح ہو. اگر وہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں بیکار ہے، اس کو بات بھی نہیں سیدھی آتی. ایسے ہی آپ اپنا لیڈر چنتے ہیں، یا جس کو آپ اپنے سے بہتر سمجھیں. ہمیں کوئی بتانے والا یا بتانے والی ہے یا رشتہ دار، یا تو آپ اسی کو ذرا تھوڑی سی رسپیکٹ دے دیتے ہیں جس میں آپ سمجھیں کہ اس کو بولنے چالنے کی، بتانے کی کوئی عقل ہے. ادروائز تو کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. دانائے سبل ہیں، اخلاق اور عمل کی خوبصورت باتیں کرنے والے. بندہ اتنا صدقہ اور خیرات دے کہ اس کے بعد بھی مالدار رہے، وہ ابو بکر صدیق کا صدقہ ہے. آپ نہیں کر سکتے. اور وہ صدقہ جس کے لیے کیا جائے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صرف ہو سکتے ہیں، جس کے لیے کوئی سارا اپنا گھر بار قربان کر دے. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس. یاد ہے نا یہ؟ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. آپ نے دیکھا پروانہ آتا ہے، آگ کے پاس جل جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن آتا پھر ہے، پھر دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اور جل کے مر جائے. آپ انسیکٹ کلر چلا دیں، اس کی لائٹ پہ آگ کتنے جلتے ہیں؟ ایسے 5 منٹ تک جلتے رہتے ہیں بیچارے. اور بلبل کو دیکھو کیسے پھول کے ساتھ ٹکرے مارتی ہے آ کے، کیسے. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ہمارے لیے بھی ہے خدا کا رسول بس. وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جان لیے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم نہ ہو. جان لٹے مگر رسول کی محبت کم نہ ہو. حضور نے حضرت عمر سے پوچھا کتنا پیار ہے اللہ کے رسول سے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے پیار ہے. حضرت عمر نے کہا. آپ نے فرمایا جب تک میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. اپنے نفس سے بھی زیادہ قریب کرو مجھے، پھر ایمان مکمل ہوتا ہے. یہ تھا محبت کا حال صدیق اکبر، عمر بن فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ کا. یہ تھا ان کا چاروں کا. جانیں قربان کرتے تھے. پھر حضرت عمر نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان، میرے مال، میری اولاد، ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں اللہ کے بعد. جب اصحاب یہ سیکھ کر نکلے تو مشرق اور مغرب میں چمکے. آپ نے رسول کو نہیں دیکھا، آپ صحابہ کرام کے ساتھ نہیں رہے، آپ تک یہ علم اللہ والوں نے پہنچایا. کوئی ولی ان کے پائے خاک تک بھی نہیں جا سکتا. وہ دانائے سبل ختم رسول مولا کل، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. یہ اقبال کا شعر ہے نا، یاد ہے نا؟ یہ ان کو ماننے والے تھے جو پھیل گئے، ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. واہ واہ اسلام ہو گیا، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. لوگ ان کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے اور انصاف کا بول بالا تھا. وہ گلیوں میں پہرے دیتے تھے، وہ ہر گھر میں چیک کرتے تھے کوئی غریب تو نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی تنگ دست تو نہیں. سیدنا محمد بن بخاری نے علم آگے پہنچایا. ہم رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے،
मुस्लिम बिन हज्जाज से इल्म मिला, जिन्होंने रसूलुल्लाह से सीखा। अब हमने आगे ये इल्म लेकर जाना है, आगे लोगों तक पहुंचाना है। सियासतदान कुछ नहीं कर सकते, ये हमने करना है। ज़िंदगी की इस्लाह करने के लिए अल्लाह और रसूल की तरफ देखो। अल्लाह को हम ज़रूर मानेंगे जिसने मोहम्मद जैसा तोहफ़ा हमें दे दिया। रसूल की दुआ है, अल्लाह सब्र अता फरमा, अपनी याद वाला बना, मुझे अपनी निगाह में छोटा कर दे और लोगों की निगाह में मुअज़्ज़ज़ बना दे। या अल्लाह सब्र दे, शुक्र दे। बस ये दुआ ही हम भी करें। अल्लाह बग़ैर मांगे, आप यकीन करें, हम पर अपनी रहमतों और की बारिश करेगा, अपनी नेमतों की बरसात करेगा। हम ऐसा बने तो सही, फिर ही करेगा ना। लोगों का बातन दीन कोई चेंज नहीं कर सकता। शेर इकबाल, अल्लामा इकबाल में, किताब इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। कुरान में देखे ना, एक जगह अल्लाह ने यासीन कहा, एक जगह उसने ताहा कहा, कहीं उसने फुरकान कहा, कहीं उसने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, काली ओढ़ने वाला काली कमली, कहीं कुछ। वो कहाँ उसने अपने महबूब का नाम नहीं लिया। अगर रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इश्क किया तो अल्लाह ने भी तो अपने मोहम्मद से इश्क किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कहाँ तक ले गया उनको, कहाँ पहुँचा दिया उनको। फिर मकाम महमूद का वादा फरमा दिया उनसे, कौसर अता करने का वादा। कौसर सिर्फ एक नहर ही नहीं है, कई इनामात हैं। नहर भी है और भी कई इनामात हैं। और इकबाल का भी अल्लामा इकबाल बन गए जब उन्होंने, कहते हैं, मैंने करोड़ों बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया ना, तो फिर मेरी परवाज़ लग गई, मुझे परवाज़। फिर वो शेर जो थे वो अल्लाह की तरफ से उतरने लग गए उनके दिमाग में। ये है असली बात। ये सारी की सारी नज़म इकबाल ने फ़ारसी शायर की वजह से लिखी। हज़रत जुनैद बगदादी को वलियों के वली कहते हैं, सैयदुत ताइफ़ा कहते हैं। ज़माने में मशरक़ व मग़रिब के बुज़ुर्ग इनके शागिर्द बने हैं। वलायत के सिलसिले इनसे पहले शुरू हुए। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, सैयद हजवेरी, सब जुनैद बगदादी के शागिर्द हैं। मैं आज इसलिए बता रही हूँ कि मैंने पूरा अपनी डायरी पे लिखा हुआ है अपने उस्तादों की बातें, तो मैं आज आपको सारों को बताऊँ कि चीज़ें किस तरह आगे चल रही हैं और आपने आगे कैसे बढ़ानी है। आप भी इसको आगे बढ़ाएं, 4-4, 6-6, 10-10 को बताना शुरू करें, फिर बड़े पैमाने पे बताएं। ख्वाजा अबू बकर शिबली इनके करीबी शागिर्द हैं। ग्रोह बा यजीद बस्तामी इनके शागिर्द हैं। कहते हैं कि मैं 40 साल अल्लाह की तलाश में रहा, मगर जब वो मुझे मिला तो पता चला कि वो पहले ही मेरे अंदर और मेरी तलाश में था। खुदा हमारी तलाश में होता है, उसकी तलाश करो तो सही। कोई अल्लाह को मांग कर देखे तो सही, अल्लाह को मान कर फिर उसको मांग कर देखे तो सही, उसका हक अदा करके। अल्लाह वाले ये नहीं चाहते कि इनके नेक होने के चर्चे लोगों में हो जाए, वो चाहते हैं कि अल्लाह के और मेरे दरमियान रहे ये बात। बायजीद बस्तामी के शागिर्द ख्वाजा जुनैद भी उनके इमीडिएट शागिर्द हैं। बायजीद बस्ताम मलामिया सिलसिले से हैं, मलामता सिलसिले में। रमज़ान में आ रहे थे, हजूम बहुत बड़ा हो गया तो आपने रोज़े के बावजूद रोटी खानी शुरू कर दी। तो हजूम ने कहा दफ़ा करो इनको, ये तो रोज़ा के बग़ैर हैं, इनकी क्या इज़्ज़त करें। तो लोग वापस जाने लगे, मगर आप खुश हुए कि शुक्र है, खुशामद से जान बची। रोज़े 2.5 माह के रख लूँगा, लेकिन बिला वजह की जो तारीफ़ें हैं, बिला वजह कोई आसमान तक कलाबे मिलाए तो बंदे में गुरूर ना आ जाए, इसलिए उन्होंने रोज़े के बावजूद रोटी खानी शुरू कर दी ताकि शोहरत ना हो। लेकिन अल्लाह को तो उनकी नीयत पता होगी। बेशक उन्होंने 2.5 माह के रोज़े रखे होंगे, लेकिन अल्लाह को तो उनकी नीयत पता होगी क्यों इसने ऐसे किया, ताकि हजूम बहुत बड़ा है, मेरी शोहरत ना हो, मेरा और अल्लाह का मामला रहे।
मलामता सिलसिले वाले इनको कहते हैं जो अपनी नेकी को छुपाते हैं। एक दफ़ा रास्ते में कुत्ता नज़र आया तो आप कुत्ते के पास रुक गए। लोगों ने कहा क्यों क्यों आप कुत्ते के पास रुक गए? आपने कहा जब मैं जा रहा था इस कुत्ते ने मुझसे पूछा था कि बा यजीद तुम में अल्लाह को क्या नज़र आया है जो इंसान बना दिया, और मुझ में क्या नज़र आया है जो कुत्ता बना दिया। कुत्ते ने ये शिकवा किया। बा यजीद ने कहा बात तुम ठीक कह रहे हो, अगर मैं इंसान होकर अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी ना करूं तो मैं तुमसे भी बदतर हूँ, फिर तो कुत्ता मुझसे बेहतर है। और अगर तुम इस फितरत पर हुए कि अपना काम पूरा करो तो तुम मुझसे कहीं बेहतर। मलामता सिलसिले वाले इस तरह करते हैं ताकि शोहरत ना हो तकवा की, छुप कर अल्लाह से इश्क करते हैं। ए लोगों सुन लो, ये आसमान के नीचे रसूलुल्लाह का ये रोज़ा इतना मुक़द्दस मुकाम है कि बड़े बड़े अमाम सांस लेना भूल जाते हैं। अर्श के नीचे ये इतना मुक़द्दस ऊंचा ऊंचा ऊंचाई वाली बुलंदी वाली इज़्ज़त और मर्तबे वाली जगह है। और कई उम्मती ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। नऊज़ बिल्लाह, गैब का इल्म कैसे नहीं था? उनको हर चीज़ का इल्म था जो अल्लाह ने उनको बताया। उनको बताने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वो वक्त गुजर चुका था मोज़ात दिखाने का। और ये अब उनके जाने के थोड़े से तो साल उनको मिले हैं अपनी नबूवत के, तो अब सिमटने का वक्त था कि अब दीन इस्लाम मुकम्मल हो रहा था, बस ज़रूरी फ़ैसले हो गए थे। जैसे जब हमारा टाइम ज़्यादा हो तो हम कहते हैं अब अपने ज़िक्र को, अपने कलाम को, अपनी बातों को समेटें और जल्दी जल्दी छोटी दुआ करें कि अब टाइम नहीं रहा। वो हिसाब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हर बात का इल्म। खुदा के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बढ़ाया करें। कई लोग कहते हैं उनके नात पढ़ना बिदअत है। अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे उनमें शामिल करे जो अपने नबी की नाते पढ़े। वो मेरे अल्लाह के महबूब थे, मेरी जान अरबों खरबों बार उन पर कुर्बान, मेरे नबी पे लाखों करोड़ों बार दरूद व सलाम। और ज़िक्र को जारी व सारी रखे, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखे। कोई भी ज़िक्र अल्लाह का, कोई भी चीज़ सब बेहतरीन से बेहतरीन, किसी का कोई नेवल बदल नहीं। हर चीज़ पहले से अच्छी, दूसरी से अच्छी, कोई किसी से कम नहीं। तो बाखुदा आप ज़िक्र किया करें और अपनी दुआओं में मुझ गुनाहगार को भी याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, अपनी पनाह में रखे। आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, कामयाब रहें, आपकी दुआओं में आसानी रहे। याद रखना है कल का भी रोज़ा है, परसों का भी रोज़ा है। अगर किसी ने आज का नहीं रखा तो उससे अगले दिन का रख ले, कोई बात नहीं, रख ले। खाना जो नसीब का है वो हमने खा के ही मरना है। अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को, मेरे वालिदैन को, बहन भाइयों को आप अपनी दुआ में याद रखें। आप सब मेरी दुआओं में, अल्लाह गवाह है, आप सब मेरी दुआओं में। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा।